حضرت امام ابن سرین رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تعبیر الرؤیا کتاب لکھی، ان کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے بہت بلند کیا۔ آج بھی ہر عالم کے پاس وہی کتاب ہوتی ہے اور خوابوں کی تعبیر اسی میں سے بتائی جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت امام ابن سرین رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہن تھیں جن کا نام حفصہ تھا۔ وہ ساری قرأتوں میں اتنی ماہرہ تھیں، اتنی اچھی قاریہ تھیں کہ سبحان اللہ۔ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ 32 سال اپنے گھر کی مسجد میں گزار دیے، فقط طہارت وغیرہ کے لیے مسجد سے باہر نکلتی، باقی سارا وقت اسی مسجد میں بیٹھ کر عورتوں کو اور چھوٹے بچوں کو دین کی تعلیم دیتی۔ اتنی بڑی قاریہ تھیں کہ محمد بن سرین رحمۃ اللہ علیہ کو خود اگر قرآن میں کسی لفظ کے تلفظ کے اندر مشکل پیش آتی تو کسی بچے کو بھیج کر کہتے کہ جاؤ دیکھو حفصہ اس لفظ کو کس طرح ادا کرتی ہیں، پھر اس لفظ کو تم بھی ویسے ہی ادا کر لینا۔ چنانچہ ان کے بارے میں بعض تابعین نے لکھا ہے کہ ہم نے اتنی عبادت گزار اور اتنی علم والی عورت نہیں دیکھی، حتیٰ کہ بعض نے کتابوں میں لکھا کہ ہم نے ایسی عورت علم والی دیکھی کہ جن کو اگر ہم حسن بصری رحم اللہ تعالی پر بھی چاہیں تو فضیلت دے سکتے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت سعید بن المسیب رحم اللہ تعالی سے بھی زیادہ، تو جواب دیا ہاں۔ کسی نے ان کی باندی سے پوچھا اپنی مالکہ کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ اس باندی نے بڑی تعریفیں کی اور کہنے لگی بڑا اچھا قرآن پڑھتی ہیں، ہر وقت عبادت کرتی رہتی ہیں، ہر کام شریعت کے مطابق کرتی ہیں، لیکن پتہ نہیں ان سے کون سا گناہ سرزد ہو گیا ہے جو اتنا بڑا ہے کہ عشاء سے نماز کی نیت باندھ کر رونا شروع کرتی ہیں اور فجر تک کھڑی روتی رہتی ہیں۔ ناظرین گرامی، وہ بیچاری باندی یہ سمجھ بیٹھی کہ شاید کسی بڑے گناہ کی وجہ سے ساری رات روتی رہتی ہیں اور اللہ کے حضور معافیاں مانگتی رہتی ہیں۔ اصل میں وہ تو عشق الہی میں مبتلا تھیں۔ سبحان اللہ۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ حفصہ بنت سرین رحمۃ اللہ علیہا نے دین کی خدمت کتنی زیادہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے خاص فضل سے ان کے درجات کو بلند کرے اور ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو عزت و حیا کی چادر عطا کرے اور تمام مسلمان مومن مومنات کو اپنے خاص فضل سے نیک اور نیکی پھیلانے والا بنائے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے ان کو اپنے خاص فضل سے جنت الفردوس میں اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔